قسمت کی دیوی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بوڑھا بھکاری بہت دیر سے گلی گلی جا کر صدائیں لگا رہا تھا، مگر اسے ابھی تک بھیک نہیں ملی تھی۔ ویسے یہ بوڑھا تھا بھی بہت لالچی، نہ جانے کتنے پیسے جمع کر کر کے اپنی جھونپڑی میں گاڑ رکھے تھے، لیکن اپنا گزارا بھیک مانگ کر ہی کرتا تھا۔ آج وہ امیروں کی بستی میں آیا تھا، پر ابھی تک کسی نے اسے ایک دھیلا تک نہ دیا تھا۔ اسے کافی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا، کیونکہ صبح سے پھرتے پھرتے اس کی ٹانگیں تھک گئی تھی۔ پھر وہ دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے گلیوں میں گھس گیا۔ اس نے ایک ایسے امیر آدمی کے گھر میں جھانکا جس کے جہاز مال لے کر چین تک جاتے تھے۔ وہ بہت دیر تک گلا پاڑ پاڑ کر صدائیں لگاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ کاروبار پلے پھولے، محل سلامت رہے، پر جب کوئی کچھ دینے کو نہ آیا تو جل کر کہنے لگا کہ تمام جہاز غرق ہوں اور محلوں کو آگ لگے۔ یہ سنتے ہی نہ جانے کہاں سے دو ملازم نکل آئے اور انہوں نے دھکے دے کر اسے دروازے سے ہٹا دیا۔ کچھ آگے ایک گھر کے مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی تمام دولت جوا کھیل کھیل کر جوڑی ہے۔ بھکاری وہاں بھی طرح طرح کی صدائیں لگاتا رہا جن سے گھر کا مالک خوش ہو کر اسے کچھ خیرات دے دے، مگر جب ایسا نہ ہوا تو جل کر بولا، جیسے اس گھر میں دولت آئی ہے ویسے ہی چلی بھی جائے۔ اس پر اندر سے آواز آئی، اس منحوس گداگر کو جوتے لگا کر بھگاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی وہ خود ہی وہاں سے آگے چل پڑا۔ بہت برا دن تھا، جانے کیسے لوگوں کی بستی میں پنسا تھا۔ بوڑھا کے صبح سے کھانے کو کچھ ملا تھا اور نہ ہی کوئی دھیلا پیسہ۔ آخر بھکاری کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بڑ بڑ کرتا بستی سے باہر نکل آیا۔ وہ بستی والوں کو خوب برا بھلا کہہ رہا تھا اور ان کی کنجوسی، لالچ اور طمع پر لعنتیں بھیج رہا تھا۔ اتفاق سے ادھر سے قسمت کی دیوی کا گزر ہوا۔ وہ بھکاری کو بہت خوب جانتی تھی اور بستی والوں کو بھی۔ اسے یوں ہی شرارت سوجھی اور وہ بھکاری کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ بوڑھا اسے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین و جمیل خاتون نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اس قدر قیمتی لباس جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت مرتبان تھا جو قیمتی پتھروں سے جڑا جگمگا رہا تھا۔ سنو، میں قسمت کی دیوی ہوں، عورت نے تعارف کرایا۔ قسمت کی دیوی؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا۔ ہاں ہاں، قسمت کی دیوی، جس پر مہربان ہو جائے۔ اس کے کیا کہنے؟ وہ ہنس کر بولی، تو کیا تم مجھ پر مہربان ہو چکی ہو؟ بوڑھا ہکلایا۔ ہاں، ایسا کرو، اپنا جھولا میرے سامنے پھیلاؤ، میں اسے سونے کے سکوں سے بھر دوں گی۔ ہی ہی۔ بوڑھے کی بانچیں کھل گئی اور اس نے اپنا جھولا دیوی کے سامنے پھیلا دیا۔ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ ایک سکہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اگر ایسا ہوا تو سب سکے مٹی کے ہو جائیں گے، ٹھیک؟ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک، تم سکے ڈالو تو صحیح، میں ایک بھی زمین پر نہیں گرنے دوں گا۔ دیوی نے اپنی مرتبان سے سونے کے سکے بوڑھے کے جھولے میں ڈالنے شروع کر دیے۔ کھن کھن، کھنا کنا کھن۔ واہ، کیا جھنکار ہے! بوڑھا خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ دیوی نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا، بس کافی ہے نا؟ نہیں، تھوڑے سے اور، فقیر نے لجا کر کہا۔ تو دیوی نے کچھ سکے اس کے جھولے میں ڈال دیے۔ بس تھوڑے سے اور، فقیر نے التجا کی۔ دیوی نے چند اور سکے پھینکتے ہوئے کہا کہ اب بس کرو، تمہارا جھولا منہ تک بھر چکا ہے اور یہ ہے بھی کافی پرانا، کہیں بوجھ سے پھٹ ہی نہ جائے۔ بس چند سکے اور ڈال دو، میری پیاری دیوی، تم پھر مجھے کہاں ملوں گی؟ پوری زندگی گزار کر اب بڑھاپے میں تمہاری شکل دیکھی ہے۔ فقیر نے ہنس کر کہا۔ تو قسمت کی دیوی بھی ہنس پڑی اور چند اور سکے فقیر کے جھولے میں ڈال کر غائب ہو گئی، اور یہ چند سکے اونٹ پر آخری تنکا ثابت ہوئے۔
کیونکہ فقیر کا جھولا واقعی بہت پرانا اور بوسیدہ تھا۔ وہ نیچے سے پٹ گیا اور سکے نکل کر زمین پر گرے اور مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ فقیر نے باقی سکے جھولے میں ہی روکنے کے لیے سوراخ کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر کیا فائدہ؟ دیوی نے تو اسے سمجھا دیا تھا کہ ایک سکہ بھی نیچے گرا تو سب سکے مٹی کے ہو جائیں گے۔ 100 سکے جھولے میں بھی مٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ دیوی دور آسمان پر اڑی جا رہی تھی اور انسانوں کے لالچ پہ مسکرا رہی تھی۔